اگر ان کی رحمت نہ ہو درمیاں میں، ابھی آگ لگ جائے دونوں جہاں میں۔ تو شکر کریں کہ پتھر نہیں برستے۔ پچھلی قوموں نے جو گناہ کیے تو کسی پر پتھر برسے، کسی پر خون برسا، اور کسی پر ایسا زلزلہ آیا کہ نیچے والی جگہ اوپر اور اوپر والی بستیاں نیچے ہو گئیں۔ ایسی طوفانی آندھیاں آئیں، ایسے عذاب ان پر نازل ہوئے، لیکن آج کیا کچھ نہیں ہو رہا ہمارے سامنے؟ کیا ہم سب کچھ بھول گئے ہیں؟ آج کیا کچھ ہو رہا ہے؟ یہ نیم برہنہ لڑکیاں، یہ عورتیں جو سوشل میڈیا پہ جو جگہ جگہ ناچتی گاتی نظر آ رہی ہیں، کیا ہم اپنا دین بھول گئے ہیں؟ کیا ہمیں یاد نہیں ہے سب کچھ؟ ہم حیا بھول گئے ہیں؟ ہر دین کی ایک پہچان، اسلام کی بنیادی پہچان حیا ہے۔ اصل میں ہمارے دل زنگ آلود ہو گئے ہیں۔ علماء فرماتے ہیں جب دل زنگ آلود ہو جائیں تو پاک لوگوں کی صحبت اختیار کرو۔ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہر شے کا زنگ اتارنے والی ایک ہی چیز ہے، اور وہ ہے اللہ کا ذکر۔ اللہ کا ذکر کرو، کثرت سے اللہ کو یاد کرو، اور تلاوت قرآن پاک، یہ دلوں کے زنگ صاف کرتی ہے۔ اس سے دل کا زنگ صاف ہوتا ہے۔ حیا کو بھول گئے اور بے حیائی کو اپنا لیا۔ یہ کس طرف جا رہی ہے ہماری قوم؟ اپنے دین کے دیے ہوئے احکامات کو بھول گئے ہیں۔ ناچتی گاتی برہنہ لڑکیاں بے حیائی کو اپنائے ہوئے، یہ نہیں سوچتی کہ اوپر والا دیکھ رہا ہے، اسے نیند نہیں آتی، اسے اونگ نہیں آتی، وہ سب کچھ سنتا، دیکھتا اور جانتا ہے۔ ہمارے سامنے سب کچھ ہے۔ قرآن مجید میں صاف صاف بتا دیا گیا ہے جن جن قوموں پر بے حیائی کے لیے عذاب اتارا گیا، ان قوموں میں سب سے بے حیا قوم جو تھی وہ حضرت لوط علیہ السلام کی قوم، جس نے بے حیائی کی، اس پر 4-5 پے در پہ عذاب اللہ تعالیٰ نے اتارے۔ اس کے باوجود ہم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہو کر آج ہماری بہنیں بیٹیاں سوشل میڈیا پر ناچ رہی اور گا رہی ہوتی ہیں، تو یہ سب کیا ہے؟ ہم اپنے دین کو بھول گئے ہیں۔ ریکویسٹ ہے میری، سوچیں، ابھی بھی وقت ہے۔ توبہ کریں اور اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کریں۔ سچی توبہ کیجیے، اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کیجیے، قرآن پاک کی تلاوت کیجیے، اور اللہ کا ذکر کثرت سے کیجیے، استغفار کو کثرت سے کیجیے۔ ذرا سوچیے